السلام علیکم، گڈ مارننگ جین کے پروگرام صدر وار شمار چیز حاضر خدمت. آج 8 جولائی ہے سن 2022 مطابق 8 ذی الحج 1443 ہجری دن جمعۃ المبارک. جمعۃ المبارک کی امت مسلمہ میں کافی اہمیت ہے اس دن کی، اور آج کے دن کی اضافی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ آج میدان عرفات میں لاکھوں فرزندان توحید جمع ہو رہے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں، اور حج کا جو اہم رکن ہے وقوف عرفات اس کی ادائیگی میں لگ گئے ہیں. خیموں کے شہر منی سے حجاج کرام کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور تلبیحات، تسبیحات، استغفار کے ساتھ ساتھ وہاں جوک در جوک پہنچ رہے ہیں. آج کے حج کی یہ بھی اہمیت ہے کہ آج کا یہ جو حج ہے اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک آلموسٹ نارمل حج 3 سال کے وقفے کے بعد آج دوبارہ ہو رہا ہے، اور سعودی حکومت نے 1 ملین یعنی 10 لاکھ حجاج کو ملک کے باہر سے آنے کی اجازت دی ہے. اس بار وہاں پہ کووڈ SOPs کی پاسداری ہو رہی ہے، اور حجاج کرام بالکل اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے حج کی قبولیت کی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی دعا جو ہیں، انفرادی دعائیں، اجتماعی دعائیں، ان دعاؤں میں ہمیں اپنا حصہ عطا کرے اور ان کا حج قبول کرے، اور ہر مسلمان کو یہ سعادت زندگی میں کم سے کم ایک بار نصیب ہو کہ وہ حج بیت اللہ پہ جا سکے. آمین یا رب العالمین. آج کے پروگرام میں رہوں گا آپ کے ساتھ، آپ کا میزبان ڈاکٹر جاوید، اور میرے ساتھ رہیں گے آج وصاب جیلانی، جن سے ہم آج یہ بھی جانیں گے کہ ابھی چھوٹے ہیں کہ عید کی تیاریوں میں یہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. جناب وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ وصاب؟ اللہ کا احسان، آپ کی کیسے مزاج ہے؟ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ. کیسی تیاریاں ہیں عید کی؟ یہاں تو عرفے کا ایک الگ ہی تصور ہوتا ہے، آپ چھوٹے بھی ہیں ماشاءاللہ. جی، عید پہ ضرور بات کریں گے. اس سے پہلے ناظرین میری طرف سے پیار بھرا خلوص بھرا سلام قبول کیجیے. اور جاوید صاحب، عید کی آپ نے بات کی تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال سے جس کے مستحق تھے کہ اس کے کووڈ پروٹوکالز کی وجہ سے ہمیں عید کو فالو کرنا پڑ رہا ہے. تحت طریق اس نے سے کہا عید منیوت کے عید پٹس مناونا اس پر بچوں کے لیے خصوصاً اس بار جو ہے اسپیشل رہتی ہے عید. اور اس وریس من یہ اکہ لٹ یہ بڑ عید بناوان تو تم پیاران عیدیان بالکل. اور مارکیٹ میں بھی دیکھیں گے زور و شور سے چل رہا ہے مارکیٹ میں ٹریفک کی جو رفتار ہے تات میں اضافہ ہی گژھان کہ لوگ تمام گاڑی کڑان. تو اس سے درخواست بھی یہی ہے لوگوں سے کہ آپ جو ہے ناظرین جب بھی آپ کہیں شاپنگ کرنے جائیں تو پاک کرن خصوصاً پرٹیکولرلی کہ ماز باغ تھوان گاڑی تو اس کی وجہ سے دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام پبلک. آپ کا شوق جو ہے وہ دوسرے کی دقتوں کا سبب بھی بن سکتا ہے. یہ بڑی اہم بات بتائی آپ نے. اور وصاب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا تعلق چونکہ شہر خاص سے ہے تو وہاں پہ بھی اور یہاں پہ اپ ٹاؤن میں بھی جو بیکری کی شاپس وغیرہ ہیں ان پہ زبردست رش ہے. ایز اف کہ دیر از نو ورلڈ آفٹر عید. کہیں باسان کہ عیز پتہ شاید دنیا یہ ہیمو سی کھیمو یہ تو بس عیز پتہ دنیا کہین. مجھے وہی گزارشات ہیں اپنے ناظرین سے کہ اس انو تیوتھے یوتاہ اس گھر کھیت ہیکو ضائع کرن پتہ اخ چیز چھس کھیوان بوڑ ڈبہ اخ انو تمہ تلو اس کانٛہہ تہِ چیز اگر اس انو ایک چھوٹا سا اس میں استعمال کریں گے، اس باقی جو پھینکتے ہیں. اور اس کے بارے میں جو قرآن کا واضح حکم ہے ان المبذرین کان اخوان الشیاطین کہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو جب واضح حکم ہے قرآن کا جس کو ہم نے اپنا لاہے عمل بنایا ہوا ہے تو یہ بات ہم پہ فرض ہے کہ اس کرو تمو چیزوں نش احتیاط اعتراض کرو تمو چیزوں نش یم زن نقصانک باعث بنن. تو اور ایک چیز یہاں پہ اہم یہ بھی بتائیں کہ اگر اس کے بدلے میں ہم یہ کریں کہ جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، اگر ہم اپنے گھر کوئی چیز لا رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ اپنی ہمسائیگی میں کسی کا کوئی یہ تو مستحق تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، عید کے دن آپ بعد میں ان کو ₹10 دیں گے، لیکن اگر آج ان تک وہ امداد پہنچ سکتی ہے تو میرے خیال سے اس سے بالکل ان کے وہ مالی معاونت ہوگی، اعانت ہوگی ان کی، اور وہ بھی عید اچھی طرح سے گزار سکیں گے. خیر، عید کا سلسلہ تو یوں جاری رہے گا، لیکن ناظرین کو انتظار رہتا ہے پروگرام کے آغاز میں ہم تک کچھ اپڈیٹس پہنچاتے ہیں. تو آج بھی ناظرین محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر، جموں میں مطلع
ابرآلود رہے گا, ہلکی پھلکی بارش کے بھی امکانات ہیں. سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 20 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. ناظرین لیہ میں آج جزوی طور ابرآلود رہے گا, زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. ناظرین یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلے تو آج NH44 پر سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, تاہم مال بردار گاڑیوں کو آج سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہے. SSG روڈ پہ آج ٹریفک کی نقل و حرکت کو ملتوی کیا گیا ہے. مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, تاہم مال بردار گاڑیوں کو پونچھ سے شوپین جانے کی اجازت ہے. اور ناظرین آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر جو نمبر دستیاب ہے, مزید جانکاری کے لیے آپ ان نمبرات پر کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ٹریول ایڈوائزری ملے. اور ناظرین پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آپ تک ایک خوبصورتی سوغات پہنچاتے ہیں, لیکن آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن پہ ہم نعت شریف پیش کرتے ہیں بحضور سرور شاہد محتشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو آئیے ناظرین فیضیاب ہوتے ہیں اس نعتیہ کلام سے. ددمت دل شہناوے نبی, ددمت دل شہناوے نبی, نورک پر تو تراوے نبی. انشاء اللہ دیدار, انشاء اللہ دیدار, انشاء اللہ دیدار, نظرن تھا نبی, نظرن تلعش تھا نبی, ددمت دل شہناوے نبی, ددمت دل شہناوے پیغمبر ونن لاست لہا, پیغمبر ونن لاست لہا, پیغمبر ونن لاست لہا, ددمت دل شہناوے نبی, ددمت دل شہناوے نبی, نور پر تو تراوے نبی. مولا یہ روز محشر, مولا یہ در روز محشر, مولا یہ در روز محشر, پانس نکھ سے تھا نبی, پانس نک تھا نبی, ددمت دل شہناوے نبی,
नात शरीफ बदरबारी रसाल तिमाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करनी शहादत करे हासिल। नाजरीन, अल्लामा इकबाल का एक मशहूर और ख़ूबसूरत शेर है कि वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ईद उल अज़हा की आमद है। ईद उल अज़हा जिसे हम कशीर पे वनान बड़ी ईद और एक और नाम है ईद कुर्बान। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए इस ईद का एक ख़ास जुज़ू है, वो है कुर्बानी। ये कुर्बानी इस ईद के साथ क्यों मुनकर मुंसलक है, ये कुर्बानी हम क्यों करते हैं, इस कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है, क्या अल्लाह ताला को इस गोश्त की, इस खून की ज़रूरत है या इस कुर्बानी के पीछे कोई मकसद कार फरमा है। इन बातों पे हमने बारहा गौर किया है और आज गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम में हमने तहिया किया है आज कि हम इसी बारे में, इसी मौजू के हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़लसफ़े कुर्बानी है क्या। और बात करने के लिए आज हमारी खुशबख्ती, हमारी खुशकिस्मती कि आज मुक़्तदिर और मशहूर आलिम दीन मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, बिल्कुल हर कोई इन्हें जानता है और ख़ास तौर से इनके हवाले से, इनके तारुफ़ के हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जब नशर इशाअत के जो मुख्तलिफ़ ज़राया हैं जब वो तब्दील हुए, इन साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सोशल मीडिया वारिया गालिब सब्दो, मौलाना साहब उन पहले उलमा में थे जिन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल करके अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और एक बेहतर समाज की तश्कील में अपना रोल निभाया। आज हमारे साथ बनफ्स नफीस मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मेवन तुंदिस तारुफस मज गड़े कि तुझ तारुफ एक मोहताज की तुम जानन सारी अलबत्ता कह कह मा आसे वनकस जन हामी साहब आसन गडनिक फिर वचमित आज उनके लिए और हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी है कि हम मुख्तसरन अपने मेहमान से पूछते हैं कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और तालीम व तरबियत का सिलसिला कैसा रहा, बचपन का सिलसिला कैसा रहा, रहनुमाई रहबरी किसने की और यहाँ तक का ये जो सफ़र है मुख्तसर अल्फाज में, ताकि हम अपनी जो आज का मेन मौजू है उस पर हम बात कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल एहसान है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत बार मुझे तारुफ़ करने का मौका मिला और एक बार आज आपकी बड़ी करम फरमाइयाँ हैं और आज फिर ये नसीब हुआ। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक गांव में पैदा हुआ। गांधरबल का एक गांव है, छोटा मोटा गांव, तो बोनिज़ल करके वो एक मोहल्ला है और पूरा कस्बा वो हरीपुरा कहलाता है। तो वहीं में पैदा हुआ, वही पला बड़ा, वही थोड़ी बहुत तालीम हासिल की। उसके बाद बहुत सारे इदारों में जाना हुआ। तो बहुत सारे लोग जो मेरे मुरब्बी है, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरा ख्याल रखा, जिनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ या बात कर रहा हूँ, मैं किताबें लिख रहा हूँ, तफसीर लिख रहा हूँ, तर्जमा कर रहा हूँ, दुनिया के कोने कोने में जा रहा हूँ, उसमें उनकी तरबियत का हिस्सा भी शामिल है, उनकी दुआएं भी शामिल है, उनका इखलास भी शामिल है। उस वजह से मैं इतना कहूँगा कि अगर वो ना होते तो आज शायद मुमकिन है कि मैं सांस नहीं ले पाता। एक शागिर्द की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर वो अपने असातिज़ा का उसमें यकीनी तौर उन सारे मेरे उसातिज़ा किराम जिन्होंने मुझे ए फार एप्पल भी सिखाया हो, अलिफ से अनार भी सिखाया हो, तो वहाँ से लेके आज तक मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, सीखता हूँ, नई नई चीज़ें देखता हूँ, उन पर खोज करता हूँ। तो इस तरीके से आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि सीखूँ। तो उन सब का मेरी ज़िंदगी में हिस्सा है, मेरी दुआओं में उनका हिस्सा है, आगे चलने में उनका रोल है। तो यकीनी तौर मेरी दुआएं भी उनके साथ हैं। वहाँ साहब बातों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा अगर आपकी इजाज़त। बिल्कुल नाज़रीन, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी आज के हमारे मेहमान से। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के।
کیا تۄہہِ چھوا برانڈڈ جیولری ہٕنٛز خریدٲری کرٕنۍ؟ تیٚلہِ تھٲیِو یاد بس اکھ ناو UR جیولرز. ییٚتہِ ہال مارک جیولری، ڈیزاینر جیولری، برانڈڈ جیولری سۄ تہِ گارنٹڈ تہٕ صحیح قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب. تشریف أنِو UR جیولرز شہری خاص قٲد کدل سراف کدل سری نگر. تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے تہٕ آز چھِ أسۍ کَتھ کران مولانا غلام رسول حامد صٲبس سۭتۍ. حامد صٲب، أسۍ یِمو باضٲبطہٕ موضوٗعس پٮ۪ٹھ یُس زن قۄربٲنی ہُنٛد اللہ تعالیٰ سُنٛد قُرب حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ یہِ قۄربان کران چھِ. یَتھ عیٖدِ قۄربانس سۭتۍ چھُ یہِ بالکُل اکھ جُزو اکھ یُس زن جُڑِتھ چھُ. قۄربان کیازِ چھِ أسۍ کران تہٕ قۄربٲنی کتھ ونان چھِ أسۍ اسلامی نقطۂ نگاہ کِنۍ؟ یقینی طور سب سے پہلی بات ہے کہ قربانی کا تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی قربانی کے تصورات مختلف اشکال، اقسام اور ادراک اور فہم و فراست کے ان ساری زاویوں میں ہیں جہاں تک انسان سوچ سکتا ہے. جی، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک بھی قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن انواع اقسام کے طریقوں سے، ایک ہی نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کچھ امتحانات لیے، جبکہ سارے پیغمبر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے. یہ قلم کار نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شے اپنی عروج پر، بامی عروج جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہنچ نہیں پا سکتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی شے ہو، جب تک کہ وہ اپنی امتحانی اہداف کو پورا نہ کر سکے. تو اس لیے ہر پیغمبر، ہر نبی علیہ السلام کو سے گزرنا پڑتا ہے. یہ لازمی ان کی زندگی کا، سیرت کا ایک حصہ ہے. تو یہ جو اقدار ہوتا ہے، ان کی جو قدریں ہوتی ہیں، اسی چیز سے وہ بڑھ جاتی ہے. تو انہیں اس لیے محترم جانا جاتا ہے. جب تک کہ ہم پیغمبر علیہ السلام بشمول حضور علیہ السلام کی ذات اطہر کے بشری پہلوؤں کو ہم نہیں لیں گے تو یقینی طور ان کے خالی نورانی پہلوؤں کو لیں گے تو سیدھی سی طور ہم حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے. کیونکہ غم سہنا، تکلیف لینا، پھر برداشت کرنا، پھر شکر کرنا، پھر صبر کرنا، پھر تحمل برتنا، یہ سب بشری تقاضے ہیں. تو اس طریقے سے ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ قربانی اصل میں کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس ہر ایک چیز ہو یا نہ ہو، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں عطا کی ہو جن کے لیے آپ نے کبھی نہ محنت کی ہو اور نہ آپ چاہتے ہو، لیکن پھر بھی آپ کے پاس ہے. یعنی کہ ان کے جانے سے، آنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اب ایسی چیز ہمیں قربان کرنی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب وہ شے جو ایک ہی ہو، جس پہ آپ کی صنف، ظاہری صنف مبنی ہو، باطنی صنف اس پہ مبنی ہو، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اسی پر ہو، اور آپ کی زندگی کا مقصد اس پہ محبوب ترین مرکوز ہو. جی بالکل. اور پھر وہیں پہ چل کر آپ کا زندگی کا بنیادی مقصد اور آخری مقصد پورا ہوتا ہو، اس شخص کو ہم محبوبیت کا درجہ دیتے ہیں، مربیت کا درجہ دیتے ہیں. اس کو ہم شوق کہتے ہیں، کیونکہ شوق اور ذوق الگ الگ زاویے سے دیکھی جاتی ہیں. اور مجبوری اور شوق میں کیا فرق ہے؟ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو ہم قربانی کو نہیں سمجھیں گے. کہ شوق کو ہم تبھی پورا کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس وسائل ہو، اور مجبوری ہم پوری کرنی ہی پڑتی ہے چاہے وسائل ہو یا نہ ہو. تو اسی طریقے سے مجبوری اور شوق جب یکساں مل جائیں اور ان کا آپس میں نام و نشان نہ رہ جائیں، ایک بن جائیں، تو اس سے جو شائی ابھر کے آتی ہے، ہمارے وجود میں آ جاتی ہے، تو اس سے محبوبیت کا درجہ ملتا ہے. تو وہ محبوبیت اگر آپ کو کسی کے کہنے پر، کسی کے چاہنے پر قربان کرنا پڑے تو سمجھ لینا کہ اس محبوب شے سے آپ کو وہ حکم دینے والا محبوب ہے. بالکل. تو اس محبوب کے حکم پر اگر وہ محبوب شے، محبوب چیز یا محبوب انسان یا محبوب کوئی شے ہو آپ کے لیے، جب آپ اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اپنے محبوب کو خوش کرنا ہے، تو سیدھی سی بات، جس کی رضا کے لیے آپ اپنے محبوب شے کو قربان کریں تو بے شک اسی کو محبوب ترین ہو گیا، وہ اسی کو احسار اور قربانی کہتے ہیں. اسی لیے ہر پیغمبر کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے امتحانات سے گزرنا پڑا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ایک نوید جو قوم کے لیے تھی، ان کے پاس جو آنے والی نسلوں کے لیے تھی، جس میں ان کے بہت سارے خواب پوشیدہ تھے، بہت ساری تعبیریں ان کے اندر موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے چاہا اور حکم فرمایا، حکم بھی
صراحتاً نہیں فرمایا، خالصتاً خواب میں کہ آپ کو یہ بیٹا ذبح کرنا ہے میرے لیے. تو لیکن اس وقت یہ نہیں تھا کہ انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ آمنا. تو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع اس کے بعد آ گیا. لیکن اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جو جذبہ دکھایا اور ہمارے لیے جو قربانی کا حقیقی منظر پیش کیا، اس کو رہتے دنیا تک فرشتوں نے، جنت میں رہنے والی جو چیزیں تھیں انہوں نے، پورے آسمانی مخلوق جو تھی، زمینی مخلوق تھی، انہوں نے اس منظر کو، یعنی تصوراتی قربانی تو تھی لیکن تصوری قربانی اس حیثیت سے نہیں دیکھی تھی. اور انہوں نے جب اس کو دیکھا تو یقینی طور ایک قربانی مثال ہو گئی، ذبح عظیم، ایک قربانی مثال ہو گئی. بالکل. تو آج تک جب تک ہم اپنے کسی بھی محبوب شے کو، اس لیے آیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ہمیں صرف جانور سے مراد نہیں ہے، یہ تو ایک سمبالک علامت رہ گئی. لیکن اصل میں جو آپ کی محبوب شے ہے، جو آپ کا نفس چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، وہ کروں، یہ لذت میں حاصل کروں، وہ چیز لوں، اس کو آپ اگر ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، اور پھر اس محبوبیت کے درجے پہ آپ جا رہے ہیں کہ جس سے آپ یقینی طور قربانی اس کی طرف اشارہ ہے آپ کے لیے، اشارے سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. مولانا صاحب، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قربانی کی پوری امت کے لیے، تو اس پہ اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں. دیکھیے، حضور علیہ السلام نے جو قربانی کا تصور پھر قائم رکھا اسی چیز کو، حالانکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہیں طریقے سے نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں پر فوقیت دی تھی حضور علیہ السلام کے قول مبارک کو، فعل مبارک کو. تو یقینی طور قربانی کے کہیں تصورات تھے حضور علیہ السلام کی زندگی میں کہ ان کا ہجرت کرنا، پھر ان کی اہل و عیال پر جو تکلیفیں ہوئی ان کو سہنا، برداشت کرنا. یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہے نہیں کسی پیغمبر کے ہاں کہ جس کی بیٹی یہ کہے کہ میں اپنی بابا جان کی زیارت کو چلے جاؤں اور سحری کا وقت ہو اور ایک ایسا معاہدہ ہو اس کے تحت میں ایک آدمی آئے اور وہ تلوار چلائے، پھر اسی کے بطن مبارک سے اس کا بچہ 7 مہینے کا نکل آئے باہر. اور پھر جب حضور کو یہ کہا گیا کہ ایسے حالات ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فتح مکہ ہوا تو وہ آدمی پیچھے سے آیا یہ کہنے کے لیے کہ مجھے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہ میں نے ایسا جرم کیا ہے. تو حضور نے پلٹ کے اس کو دیکھا نہیں، فرمایا کہ جب میں نے سنا تھا میں نے تبھی آپ کو معاف کیا تھا. ماشاءاللہ. تو یہ ایسے کہیں چیزیں تھیں جو احسار کی تھے اور ہم کر سکتے تھے حضور علیہ السلام کی سنت کے اعتبار سے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس لیے اسی سنت کو برقرار رکھا. اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت تھی، اور وہ پوشیدہ مصلحت جو تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھا. انہوں نے ہی دعاؤں میں مانگا تھا ربنا وبعث فیہم رسول. تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے وہ سارے چیز جو جزیات میں تھے یا کلیات میں تھے اس وقت ان کو رکھا، جیسے ہم حج کو کہتے ہیں، عمرہ میں کہتے ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں تو ان کو رکھا. تو یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے قربانی کو اسی لیے کنٹینیو رکھا کہ یہ ایک پسندیدہ عمل بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا تھا. اب جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چیز میں اتنے خیر اور ثواب ہے، کوئی نئی قربانی کرے یا نئی کوئی چیز کو لیں تو اس میں اتنی ثواب ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے 2 جانوروں کو بلایا اور لٹایا، ذبح فرمایا. حتیٰ کہ اس چیز کا بھی خیال رکھا، یہاں چلتے چلتے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ایک آدمی کو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جانور کے سامنے چھرا تیز کر رہا تھا، تو حضور نے منع فرمایا اس کے سامنے آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو بالکل منع فرمایا، ناپسند فرمایا. تو حضور علیہ السلام نے پہلے ایک جانور کو لایا، اس کے بعد دوسرے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لایا. تو فرمایا یہ تو میرے طرف سے ہے اور یہ میری امت کی طرف سے ہے. کہ حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو فقراء ہوں گے، غربا ہوں گے، ہم جیسے مفلوق الحال ہوں گے، وہ کر نہیں پائیں گے کبھی. تو یقینی طور حضور علیہ السلام نے ان کو بھی ثواب میں شامل کر دیا. پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے حکم فرمایا کہ آپ جب کرو گے قربانی آپ اپنی طرف سے کرنا اور میری طرف سے کرنا. تو یہ اس کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ جو میں نے کیا اس کا رپلائی یہ ہے امت کی طرف سے. اچھا مولانا حامد صاحب،
ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قۄربان کران چھِ ظٲہری طور فرمو تُہۍ ؤنی کہِ أسۍ چھِ اکھ جانور ذبح کران جی مگر اصلی مقصد کیٛاہ اَسہِ کیٛاہ چھُ ذبح کرُن اَسہِ کُس چیٖز چھُ قۄربان کرُن اگرے أسۍ امیُک وٕچھو گرام بازاری سے لے کر کے ہی ییٚمہِ ساتہٕ وٕنکٮ۪نس قۄربان کٹن ہٕنٛز خریٖدٲری گژھان چھِ اتے پٮ۪ٹھے چھُنہٕ اَسہِ شاید واتہِ ڈلان أتی جی راتھ گٔے أسۍ أکِس جاین کٹھ وٕچھنہِ تٔمۍ دوٚپ کٹس 50,000 رۄپیہِ قۭمت جی تو یہ بھی ایک پوچھنے والی بات ہے کہ کیا قربانی کے جانور ایسے خریدے جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ تو یہ فرمائے تو کہ ایسے کیا قربان کروں کس چیز قربان کروں دیکھیے ڈاکٹر صاحب حقیقی معنوں میں انسان کے اندر ایک چیز پنپ رہی ہوتی ہے جو یہ یقینیت کے ساتھ میں کہوں گا علاوہ تیقن کہ دن رات انسان کو ابھارتا ہے کہ آپ کو میری متابعت کرنی ہے میری پیچھے چلنا ہے اس کو ہم انا کہتے ہیں اور اس کو نفس جب اپنے اختتامی لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو اس لیول پہ پہنچ کے انا انسان کے دل پر قلب پہ روح پہ غالب آ جاتی ہے انسان اس میں تمیز ہی ممیز نہیں کر پاتا ہے کہ اصل کیا اور فراق کیا ہے تو اس حالت میں انسان جب یقینی طور اپنی ہی پیروی شروع کر دیتا ہے اپنے ہی انا کے پیچھے چلتا ہے بس اس سے یہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے میں کسی کی جیب کاٹوں اور انا یعنی کہ میں بن جاؤں کسی کا گھر کیسے لوٹوں انا میں بن جاؤں وہ کسی کو میں زیادہ کیسے گراں بازاری گراں فروشی کر کے کیسے کسی کو کسی کی جیب کو میں ہلکا کر کے اپنی جیب کو بھاری کروں تو اس طریقے سے وہ جب اپنا ہی سوچتا ہے تو اس کے من میں یہ سمجھ لو کہ شیطان کا اتنا غلبہ آ جاتا ہے کہ وہ حق کو سمجھ نہیں پاتا ہے تو اصل میں قربانی پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا علامت ہے اس طرف کہ آپ اپنے وہ چیز وہ جو چاہتا ہے آپ کی کسی کی جیب کو پیسے نکالو اس سے وہ کسی کی کا سیدھا کر کے تو اس کو پہلے ذبح کرنا ہے ذبح کیسے کرو گے یہ علامت ہے کہ جیسے وہ یقینی طور جانور ہمارا ذبح ہو رہا ہے تو اندر بھی ایک جانور پوشیدہ ہے ایک جانور موجود ہے اس جانور کو ہمیں ذبح کرنا ہے یہ قربانی اس کی طرف اشارہ ہے اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں بار بار ایسا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے قربانی کے جانور کے گوشت وغیرہ کا کوئی بھی مطلب ہی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی نہیں مطلب ہے کہ اس کے خون کے قطرے کے گرنے سے پہلے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یقینی طور آپ کو اسی کے بیچ میں ایک مضبوط ارادہ کر لینا ہے کہ میں اپنے نفس کو ختم کرتا ہوں اور جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے خالصتاً خواب دیکھ کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اسی طریقے سے آپ کو بھی اپنے اندر والے سارے خواہشات کو ختم کرنا ہے ذبح کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے دیے کے احکامات کے تحت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے تحت زندگی گزارنی ہے اپنی نہیں اس لیے مجدد الفسانی سے کسی نے پوچھا حضرت توحید کیا ہے کہا کہ توحید کی منافی یہ ہے کہ خدا کو اپنی تابع کرنا تو اس نے کہا ایسے کیسے ممکن ہے نعوذ باللہ خدا کو کوئی ایسے تابع کرے تو اس نے کہا کہ دن رات یہ سوچتا ہے کہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو جس خدا نے تیرے لیے تقدیر بنایا ہے اس پہ آپ کاربند ہی نہیں رہتے ہیں تو آپ خدا کو بھی اپنے طریقے سے نعوذ باللہ چلانا چاہتے ہو بس اب یہاں پہ رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے اور وقفے کے پار اس پار اور بھی جاننے کی کوشش کریں گے عید کے حوالے سے لیکن رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ناظرین رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے وقفے کے اس پار آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ زین کے ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10-15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال, میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے اکٹھے,
अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। वुचतौ महरिन सन क्या छ शूबान, UR ज्वेलर्स छ शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाहर खास कैद कदल शराब कदल श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और वक्त हो जाता है अखबारात की सुर्खियों का। मेरे पास एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन टेकिंग टोल ऑफ प्रीशियस ह्यूमन लाइव्स, हेंस ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट इवॉल्व स्ट्रेटजी टू ओवरकम सच सिचुएशंस इन कश्मीर। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी शेसुर की है। हज का रुकन अज़ीम वक़ूफ़ अरफा आज मैदान अरफात में खुतबे हज में दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। जी, मेरे पास एक मकामी उर्दू रोज़नामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस फिर से तेज़ी के साथ फैल रहा है। 118 अफराद मुतासिर, 94 शफायाब, महलूकिन की तादाद 4797। नाज़रीन, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है ईदगाह में नमाजी ईद की अदायगी मौसमी सूरत हाल पर मुनहसर, दरख्शां अंद्राबी। वक्फ बोर्ड का काम ही ज़ियारतगाहों को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना है। जी, मेरे पास एक और मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे दो खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम मेंट टू क्रिएट सर्वेंट क्लास इन इंडिया, चेंज स्टिल नीडेड, PM मोदी। एक और खबर इसी अखबार से, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल अप्रूव्स ट्रांसफ़र ऑफ लैंड फॉर वेरियस पब्लिक पर्पसेस। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी शेसुर्खी है मनोज सिन्हा ने आसार शरीफ हज़रत बल का किया दौरा, ईद उल अज़हा के सिलसिले में किए जा रहे इंतज़ामात और तामीराती सरगर्मियों के बारे में जानकारी हासिल की। दरख्शां अंद्राबी भी हमरा थीं। जी, मेरे पास आखिरी मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है। स्पोर्ट्स के पेज से दो खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। विराट कोहली आस्क्ड टू बी रेस्टेड फॉर वेस्ट इंडीज़ T20s। और इसी अखबार से एक और खबर, सानिया मिर्ज़ा बिड्स एड्यू टू विंबलडन विद सेमीफाइनल लॉस इन मिक्स्ड डबल्स। जी, एक अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी एक सुर्खी है पोस्ट August 5, 2019 अ न्यू एरा ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट हैज़ बिगन इन कश्मीर, अमित शाह। और एक आखिरी उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, जिसकी सुर्खी है 4 सीनियर IPS ऑफिसरों को बतौर ADGP तरक्की, IGP कश्मीर विजय कुमार, गरीब दास और आलोक कुमार शामिल। हुक्मनामा जारी, सिविल इंतजामिया में फेरबदल, 6 JKS अफसरान के तबादले तकर्रियाँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। उस वक्त जो प्रोग्राम में वक्त हो चला है वो है गुड मॉर्निंग एजुकेशन का। डॉक्टर तारिक मरकूब साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आइए देखते हैं, सुनते हैं ये सेगमेंट, और उसके बाद आज के हमारे मेहमान मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब के साथ सिलसिले कलाम जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे कि देना कितना अच्छा है लेने से। रब करे हम सारे देने वाले बन जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गिव। ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों को बुराई से बचाना, अच्छाई की तरफ रागिब करना, तकलीफ़ में कोई हो उसकी मदद करना, और रास्ते में अगर कोई रुकावट है उसको हटा देना, ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है। वो इबादत के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं बहुत अच्छी एक रियल स्टोरी पढ़ रहा था, मैं किसी टीचर ने लिखी थी अपनी बुक में। वो कह रहे हैं कि मैं अपने 2 बच्चों के साथ स्कूल में, कभी कभी जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं 8वीं 9वीं के, तो कभी कभी कोई टीचर अच्छा भी होता है कि जिसके साथ दोस्ती टाइप के हो जाते हैं। तो कह रहे हैं हम एक जगह से जा रहे थे, जब वो पगडंडी पे हम जा रहे थे तो गाँव में, कहा कि वहाँ दरिया के किनारे बच्चों ने मेरे से ये कहा कि सर वहाँ देखा हमने कि एक आदमी ने अपने कपड़े निकाले हुए हैं, वो दरिया में उतरा था नहाने के लिए। तो उन्होंने कहा सर थोड़ा मज़ा कर लेते, ये कपड़े और ये जूते, इसके फटे हुए जूते हम उठाते हैं, झाड़ियों के पीछे रखते हैं, देखते हैं वो क्या करेगा। जब वो वापस आएगा दरिया से निकल के कच्छे में आएगा तो हम देखते हैं, हमें अच्छा लगेगा। तो उसने कहा देखो जब अच्छा लगना ही है, मज़ा करना ही है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो तो पानी में है, तुम ये ले लो, सिक्का ले लो $5 का या 5, उसमें एक जूते में डालो और ये लो और दूसरे में, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो वो जब वो झाड़ियों के पीछे छुप गए, जैसे ही वो बंदा वापस आया पानी से निकाल के, अब वो आ गया
تو اس نے جیسے کپڑے پہنے, کپڑے کے بعد اس نے جیسے ہی جوتے میں, جو پھٹا ہوا جوتا تھا, اس میں جیسے ہی ایک پاؤں ڈالا, اس کے اندر اس کو چبھ گیا. اس نے دیکھا, اوہو, اس نے دیکھا اس میں $5 ہے. اس نے کہا یہ ربا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, مجھے تو آج مزدوری بھی نہیں ملی تھی, آج تو میرے گھر میں میری بیوی بھوکی رہتی, میں تو صبح سے ڈھونڈ رہا تھا, نہیں ملا تھا, اس لیے سر میرا چکرا تھا, میں پانی میں اس لیے گھس گیا تھا. رب اس کو بہت دے دے, 1000 گنا دے, جس نے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو ذریعہ آپ نے بنایا, یہ پیسہ کیسے میرے اس میں آ گیا. پھر اس نے جیسے ہی دوسرے پاؤں میں ڈالا, وہاں پھر $5. کہا اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ, وہ سجدے میں گر گیا. اوپر والے کا کہا اللہ تو کتنا مہربان ہے, میں اب دماغ میں یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کیا میں روٹی لوں گھر کے کھانے کے لیے یا ان $5 میں بیوی کے لیے دوائی لوں. آئی واز جسٹ, میں اسٹنٹ تھا. تو سب کچھ جانتا ہے, تو نے جس کو یہ میرے لیے ذریعہ بنایا ہے ان کی زندگی میں 1000 گنا کامیابی دے دے. اور وہ جو بچے تھے وہ جہاں دیکھ رہے تھے, دے اسٹارٹ کرائنگ, کیونکہ وہ رو رہا تھا, رو کے ان کو دعائیں کر رہا تھا. تو وہ جو پروفیسر تھا یا وہ جو ان کا ٹیچر تھا, اس نے کہا مزہ آیا. کہا اس سے پہلے بیٹا تم کسی کو بھی کبھی بھی کسی کی بھی کمزوری پہ کبھی ہنسا مت کرو, کوشش کرو کہ اس کو اس سے اٹھاؤ اور دیکھو پھر رب تمہیں کیا دے گا, اور یو ول گیٹ انٹرنل پیس ملے گا, تمہیں دل میں ایک سکون ملے گا کہ میں نے کسی کی مدد کی انسٹیڈ آف میں نے کسی کو ہنسا مذاق بنایا. سو کبھی بھی کسی کا زندگی میں مذاق مت بناؤ. یہ چیزیں اگر اسکول میں, بیکاز اسٹوری ٹیلنگ ان آرٹ, یہ اسکولز میں ہر ہفتے ایک کوئی بتائے بیٹا آج آپ یہ بتایا جا سکتا ہے, اٹ شوڈ بیکم اے پارٹ آف کریکولم. میں وہی کہہ رہا ہوں, انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز آر مسٹ. دیکھیے اکیڈمک کوالیفیکیشن بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ اس میں میں نے بتایا کہ آگے والے سیگمنٹس میں بتائیں گے ہاؤ ٹو پلے وتھ نمبرس. ارتھمیٹک اسکل ہوتا ہے, بہت بچے گھبرا جاتے ہیں, ان کو دکھائیں گے کہ مینٹل ارتھمیٹک اسکلس فٹ سے کیلکولیٹر سے زیادہ ہیومن کیلکولیٹر بنائیں گے, اور ایسے میمورائزنگ اسکلس, یہ ساری چیزیں کرانی ضروری ہے تاکہ وہ انٹری پاس ملے. میں نے آپ کو بتایا یونیسکو کی رپورٹ ہے کہ ان 15-16 سال میں دنیا میں اتنے گریجویٹس پروڈیوس ہوں گے جتنے ہسٹری نے اب تک کیے ہیں. دس از کالڈ اکیڈمک انفلیشن. پہلے 5ویں پاس ماسٹر بن جاتا تھا اسکول میں, گورنمنٹ اسکول میں, آج PhD کے بعد بھی بیٹھے. سو اگر یہ چیزیں بھی کوگنیٹو اسکلس, کریٹیوٹی کے ساتھ یہ ساری چیزیں یا میمورائزنگ اسکلس کے ساتھ سکھائی جائیں تو بچے ول بی سکسیزفل اور ہم سیٹسفائیڈ ہوں گے. اگر ہم یہ ساری چیزیں انکلکیٹ کریں, اور مجھے امید ہے بہت سے اسکولس اس کو کر رہے ہیں, ورلڈ وائڈ کر رہے ہیں, تو مجھے امید ہے جو بھی کرنا چاہے تو اسٹارٹ اٹ, اور دیکھیے گا بچے ول ٹرانسفارم. اینڈ آپ دیکھتے رہیے. گڈ مارننگ, اور مجھے دیجیے اجازت. سٹھا شکریہ ڈاکٹر طارق محبوب صاحب. اسے آز پروگرامس مز تشریف فرما مولانا غلام رسول حامد صاحب, سرکرد عالم دین. مولانا صاحب قربانک ذکر سپود, فلسفہ قربانیس متعلق فرمو تہ کہ کیا اصلی اس اللہ تعالیٰ مدا کیا تم سند کہ کیا کرو قربان. ویم سات یہ قربانی ہند جانور ہین ونکس تھی وچو عیدگاہ پہ پورے بائی پاس ایریا من اگر سری نگر کت کرو پریت کن جائیں ونکس آسان تیر کھیل. اخ چیز آو لبنہ کہ گورمنٹن کر حالانکہ ریٹ تہ ات فکس, مگر تمہ پتہ تہ منہ مانگی قیمت. یہ جائز اگر کھانا ریٹ فکس آئی کرنا پتہ کوشش کران کہ زینو زیادہ نفع کہ تہ بجا فرمو کہ دوسرے کی جیب ہلکی کر کے اپنی جیب باری. تو ات متعلق کرتو تھوڑا سا کہ تہد اخ سماجی اثر اخ تہ مانن ول واریاہ زانن ول واریاہ. یقینی طور یہ حکم اللہ تعالیٰ سن قرآن عظیمس اندر تو حضور علیہ السلام متعدد حدیث مبارکن اندر کہ یقینی طور یم سات تت پہ غور کرو تو تت اخ یہ چیز عیاں سپدان کہ یس تہ ایڈمنسٹریشن یم تم مقرر کران کانٛہہ تہ ریٹ نرخ نام تت پہ یقینی طور کاربند روزن ہر أکس انسانس خاطر لازمی, لیکن مسلمانس خاطر یہ دوہرا لازمی. اخ تمس نظام دویم چھس دینک حکم ایمانک حکم. یوتان سوال تعلق اگر کانٛہہ ریٹ مقرر آمٕژ کرنہ تھی ریٹس پہ گوٚژھ یہ جانور کٕننہٕ تہِ یُن تہٕ ہٮ۪نہٕ تہِ یُن. اگر کانٛہہ انسان صرف ات بنیادس پہ أمس جانورس گرام بازاری منٛز نِوان چھُ پتہٕ چھُس کران یِتھ پٲٹھۍ کٕننٕچ کوٗشش یتھ منٛز ہٮ۪نہٕ وٲلِس تکلیف چھُ گژھان, یقینی طور سُہ انسان گۄنہگار. اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں, تتھ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ گنجائش. روز سوال یہ کتھ کہ لوگ چھِ اتھ حدس تام دِوان گژھان, تِم چھِ ونان نہ حظ مےٚ چھُ یہِ کٹھ یِتسٕے کُنُن, مےٚ چھُ یہِ کٹھ یِتسٕے کُنُن, مےٚ چھِ یہِ کتھ یہِ ہسا چھِ خوٗبصوٗرت.
یہ ہسا چھو میں بادامو سۭتۍ روچمُت کاجو سۭتۍ روچمُت اتھ ہسا چھِ ژےٚ ییٖژاہ قۭمت. اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ ات کانٛہہ بنیاد. اس لیے پزِ قربٲنی ہُنٛد کٹھ خوٗبصوٗرت آسُن, لیکن یہ نہ رکھنا مقرر آسہِ گوٚمُت اِنسانس پزِ تتھ خٲطرٕ تمی طریٖقہٕ وَنُن. اگر وۄنۍ کانٛہہ سسٹم آسہِ تیُتھ کانٛہہ وَنہِ نہ حظ مےٚ چھُ کاجوٗ کٹن ہُنٛد فارم تروومُت, بادام کھٮ۪ن والٮ۪ن کٹن ہُنٛد فارم تروومُت, تٔمِس چھُ تیٚلہِ برونٛٹھٕے لیکھُن کہِ یِمن ہٕنٛز پرورِش ہسا چھِ کاجوَن تہٕ یِمن پٮ۪ٹھ آمٕژ کرنہٕ, بہٕ ہسا کٕنن یتھ ریٹس یہِ کِلوٗ. لیکن تمہِ پتہٕ تہِ چھُنہٕ تٔمِس ہُتھ پٲٹھۍ انداز کہِ ییٚمِس یوٗتاہ نم سیٚدِ تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ تمی حساب کرِ تٔمۍ سٕنٛز چندٕ خٲلی. تہٕ یہِ چھُ بالکل غٲر اخلٲقی تہِ, غٲر انسٲنی تہٕ غٲر اسلٲمی تہِ. دوٚیِم چیٖز چھُ اتھ منٛز یہِ کتھ کہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ, تۄہہِ کوٚر امہِ برونٛٹھ تہِ امِچ ذِکر کہِ پلوو پٮ۪ٹھ چھِ برابر أسۍ بیکری تانۍ, بیکری پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ زندگی ہٕنٛدِس ہر شعبس منٛز. یُتھُے عیٖذ ہُنٛد اعلان چھُ گژھان اللہ تعالیٰ بچٲوِن کہِ زن چھُ اعلان جنگ سپدان. أسۍ چھِنہٕ وٕچھٲنی کہِ اَسہِ سٲنۍ ضروٗرت کیٛاہ چھِ, نیٖڈ کیٛاہ چھِ, تہٕ أسۍ کیٛاہ پزِ پوٗرٕ کرُن. تتھ منٛز چھُنہٕ أسۍ تھاوان پنُن خیال تہٕ یِنہٕ والہِ دۄہُک خیال تہٕ حالُک تہِ تہٕ مستقبلُک تہِ, تہٕ بہرحال ہمساے سُنٛد کتہِ تھاوو أسۍ خیال. اس لیے چھِ اتھ منٛز ضروٗرت یہِ وجہ کہِ أسۍ تہِ چھِ ہنا امیِکۍ ذمہٕ دار کہِ اگر نہٕ أسۍ تیٖژاہ خریٖدٲری کرو تتھ حدس تانۍ ییٚمہِ حدٕ کِنۍ کہِ سُے نفر چھُ اسہِ سُہ چیٖز کٕننہٕ خٲطرٕ مجبوٗر گژھان درٛوگ, تٔمِس چھُ باسان کہِ یِمن چھِ مجبوٗری, اب میں نے تو بیچنا ہے, میں انہیں اور کہاں جانا ہے. تمہِ وجہ کِنۍ تہِ چھِ أسۍ معاشرس منٛز اکھ سُہ انہِ گوٚٹ, اکھ سُہ اکھ ظُلم پٲدٕ کران یُس أسۍ پننیوٕے اتھو سۭتۍ چھِ مضبوٗط ہر دۄہ ہر وقتہٕ کران. قربٲنی ہندس جانورس متعلق اگر ناظریٖنن تامتھ واتنٲیِو تُہۍ یہِ کتھ کہِ کم جانور ہٮ۪کو أسۍ وٲنٛسہِ ہِنٛدِ اعتبارٕ کم جانور ہٮ۪کو أسۍ قۄربان کٔرِتھ, تہٕ قۄربٲنی ہُنٛد یُس زن صحیح وقت چھُ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ شروٗع گٔژھِتھ کوٚتتھ تامتھ چھِ ہٮ۪کو أسۍ قۄربٲنی کٔرِتھ. چوٗنٛکہِ یوٚتانۍ جانور سُنٛد تعلق چھُ اوٗنٛٹ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ 5 ؤری آمُت, تمہِ پتہٕ یِم بٔڑۍ جانور چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ آمُت 2 ؤری, تہٕ تمہِ پتہٕ یُس زن ژھاوُل چھُ تمہِ خٲطرٕ چھُ ؤری آمُت. کٹھ دوٚم ییٚمِس أسۍ ونان چھِ, کٹھ یا دوٚم, سُہ گژھِ آسُن ؤریُک ہیوٗ باسان کم سے کم, لیکن اگر ؤریس تٔمِس أسۍ یہِ سا کم آسہِ عُمر, ؤری کم تہِ سُہ تی, مگر سُہ گژھِ باسُن فربا گژھِ آسُن, تٔمِس گژھِ باسٕنۍ عُمر یہِ ہسا چھُ ؤری کُن, یعنی زیادٕ گژھِ آسُن مضبوٗط, کمزور گژھِ نہٕ آسُن, لاگَر گژھِ نہٕ آسُن, نۄقصی گژھِ نہٕ آسٕنۍ. واریاہ چیٖز چھِ تِم یِم زن فُقہاء کِرامو استعمال کٔرۍ مسٲیِل قرآن حدیٖث سۭتۍ, تِمو کٔرِو اخذ کینٛہہ قوانیٖن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. تِمن منٛز چھِ کینٛہہ ضروٗری قوانیٖن, یہِ گژھِ نہٕ کھوٚٹ باسُن کینٛہہ, یہِ گژھِ نہٕ أمِس گژھِ نہٕ اکٕے أچھ آسٕنۍ کینٛہہ, أمِس گژھِ نہٕ اکُے کان آسُن, کانس تہِ اگر آسہِ یہِ سا 70% کھۄتہٕ زیادٕ موجوٗد تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ حرج, سُہ یی تیٚلہِ. ہٮ۪نٛگس تہِ اگر آسہِ 70% کھۄتہٕ زیادٕ موجوٗد سُہ یی. یا کینٛژن علاقن منٛز چھُ یہِ رٮ۪واجی آسان کہِ تِم چھِ یقیٖنی طور شروٗعسٕے منٛز یا تِہنٛدۍ نسلٕے چھِ تِتھۍ آسان, تِمن چھِنہٕ کَنٕے آسان وغیرہ, تہٕ ان کے لیے حُکُم الگ ہے, تِم ہٮ۪کن قۄربٲنی یِتھ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کینٛہہ ضروٗری چیٖز, یہِ گژھِ نہٕ تیوٗت کمزور آسُن, یہِ گژھِ وۄنۍ أڈجی یوت آسُن, تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تِم شرٲیط گژھن أمِس جانورس منٛز موجوٗد آسٕنۍ. بٮ۪مار گژھِ نہٕ آسُن واریاہ کال پٮ۪ٹھ, واریاہن جاین چھُ یہِ تہِ آسان کہِ بٮ۪مار کٹس چھِ کٕننہٕ خٲطرٕ کڑان, سُہ ییٚلہِ تٔمِس یُتھُے سُہ ہٮ۪وان چھُ یقیٖنی طور تٔمۍ سٕنٛز قۄربٲنی چھِ یِوان, تٔمِس چھِ نکھ وسان, تٔمِس پزِ وٕچھُن گۄڈنٮ۪تھ, اگر وۄنۍ تٔمۍ دھوکھس منٛز نیوٗ تٔمِس وسہِ قۄربٲنی نکھ, مگر کٕنن وول چھُ انتہٲیی درجُک گۄنہگار. چوٗنٛکہِ وقت چھُ گژھان امہِ دۄہ شروٗع کہِ یُتھُے أسۍ عیٖد نِماز ادا کرو, عیٖد نِمازِ برونٛٹھ چھُنہٕ قطعی طور تٔمِس نفرٕ سٕنٛز قۄربٲنی جٲیز کینٛہہ. صرف چھِ دورِ رسوٗل علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اکھ واقعہ سپُدمُت کہِ أکۍ صٲحبن کوٚر حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ برونٛٹھ, یعنی کہِ وُنہِ اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلامس کرنے قۄربٲنی, تہٕ عیٖد نِماز ٲس پرنے, تٔمِس کٔر قۄربٲنی, تٔمۍ نِیَتھ تہٕ سبقت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو منع, فرموکھ أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٲنٛسہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ یہِ جٲیز کینٛہہ. تٔمۍ کوٚر عرض, وۄنۍ حظ چھُنہٕ مےٚ دوٚیِم جانور کینٛہہ بہٕ کرٕ ہا نوٚو, تہٕ وۄنۍ حظ چھُ مےٚ جانور مگر سُہ چھُ 6 رٮ۪تھ کھۄتہٕ کم عُمرِ ہُنٛد. حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلام فرموس چانی یوت خٲطرٕ چھُ یہِ 1 لٹہِ جٲیز, امہِ پتہٕ چھُنہٕ یہِ جٲیز کینٛہہ. تہٕ یہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ برابر 3مہِ عیٖذ ہٕنٛدِس برابر غروٗبِ آفتابس تانۍ, ییٚتہِ أسۍ مغرب نِماز چھِ ونان. مولوی صٲب أسۍ کرو اتھ پٮ۪ٹھ مزید کتھ بات, تہٕ اَسہِ پیٚیہِ اکہِ بیٚیہِ بریک خٲطرٕ رُکُن. ناظرین رکتے ہیں ایک اور بریک کے لیے, اور بریک کے بعد مزید گفتگو جاری رہے گا آج کے ہمارے مہمان سے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان UR جیولرز
हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नाले मारोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब जो कि रिलीजियस स्कॉलर है और उनसे ईद के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मौलवी साहब, देते कि यह कुर्बान अक्सर वुचान गरन मज कट अनान पर पान हेकान ज़बह कर करान शराक थप तो यह कत हदस तान सही तो तम मजीद कुछ जाए हिस्स रटान कुछ जाए तो स्लॉटर हाउस मज कुर्बान गसान सह कूता सही तथ मुतलिक फरमाइश। हकीकी मानन मज दुश्मन सूरतन मज वकालतन तो असालतन कुर्बानी जायज़ लेकिन अमुक बेहतर तरीक़ असालतन यानी पाने कर कुर्बान। हुजूर अलैहिस्सलाम बशमूल चशवे यार रिदवान अल्लाह तआला अजमाइन तो उलुल अज़म सहाबी औलिया सालिहीन तम पन्ने अथव से कुर्बानी ज़बह करान। यकीनी तौर पर कुर्बानी पन्ने अथव से ज़बह अगर वह कंस दिल दरान अम खतर कह सह बह कर कंस या बह कर शराक थप वगैरह यह बिल्कुल जायज़ मतलब कह मना अत पे कह लेकिन अफजल पन्ने अथव से ज़बह कर अगर वसत आज इंसानस पाने गोस बस तहन तवाल पाने गोस साफ तक तो पाने गोस ऐसा निकरावन तम लेकिन अतन बाद अजा गि मे चीज़ मुशिद वन कि कुर्बानी बाकी तजमी वुचान अक्सर ये कुर्बानी करान वुचान पे बस्त वतन पे अम पे अत दिमनी वगैरह अमिक आंत वांत वगैरह सह वतन ये सन माहौल आलूद गसान बे अत सह नव चीज़ नव बेमार तो वबई बेमार फहलुक अंदेश तसान या तुलान पे सुनान ये फजलात तुलित लगान दरियावन मज खुसूसन दरिया जहलिम अमुक शिकार करान। यह बिल्कुल गैर इस्लामी गैर इखलाकी यह ज़बरदस्त रिक्वेस्ट यह पज यकीनी तौर गवर्नमेंटस एडमिनिस्ट्रेशन खतर सख्त का गाइड लाइन जारी करें कि यह हसा गोस बाज़ाब्त अमिक तम फजलात तम गन तिथे पे खत्म करने इत पे बाकियन दोहन मज म्यूनसिपलिटी या बाकी चीज़ करान तो यो तम पहलू अमि कुर्बानी हुन कि यह ज़बह कर इंसान पाने कर ज़बह कंस अत करने कंस अत करना सह कैचन शराइतन तहत मिसाल के तौर पर सनिस गरस मज मुमकिन या बह शहरस में बसान ये मुमकिन अलबत्त या बह कुन मुल्कस में बसान तत मुमकिन तो तहद खतर हेको कुन जाए कुन स्लॉटर हाउसस मज कुन मजहबी इदारस मज या येतन ती गसान ततन हेको करनवित लेकिन बेहतर अगर ततन तह करनो बेहतर पान दिन तशरीफ अगर न गरस में स्लॉटर हाउस तुथ चीज़ मैसर के वहाँ जाके हम खुद करवा सकते हैं या कुन मुल्कस में ज़रूरत बासान नीडी बासान या मेनिस गरस में मे नीडी बासान बह मारित क्या कर कुर्बानस बह ज्यादा माज खान वोल कह या ब्या दपान बह न गरस बगरित कह तो उसके लिए बेहतर है कि वो किसी तंजीम को दे किसी नज़म को दे किसी स्लॉटर हाउस को दे तिमन वन कि यह कर तो गरीबन में तकसीम या कर तो फलन जाए तकसीम तो वो भी उसका मुसर्रफ बेहतर है। अच्छा अख चीज़ ये जान तुम नश अख तबका सह कि तिम या वनो सह खोजगी मज या वनो कहलत थोड़ा बहुत तम वन गोस कर अम बेहतर अत दिमो फलन अदारस या कुन जाए दिमो करना तती पे बगराउनुक यह मामलात ये अगर अमि नियत इंसान कह वन कि कुर्बान करना फलन जाए ये कि ताकि मे गोस नशर पे सह क्रेज डालन क्या बह नेरहा न गर कह बगरावन खतर या बाकी मामलात खतर मजहबी हुकुम क्या शरई हुकुम क्या अत फुकाए किरामो वाज़ह लिखुमत कि यकीनी तौर तमिस शख्स सज कुर्बानी वसनक मगर तम हेक न सवाब सह लबित कह सह लबि यकीनी तौर कुर्बानी वस नक लेकिन सवाब हेक सह लबित कहें इश्तिश कथा कह इंसान गसान दपान बह गस माज शरीफ में नमाज पढ़ने खतर न कोर तम खुशू बराबर न खुजू बराबर न तम सारी अहकाम बराबर अनमित ये पे यकीनी तौर सह नमाज लज्जत हासिल करे तो सह रूद अमे तमो सारी सनतो निशन बेस तमिस अंदर गो रूद हालत रोज सह रोज तथी तो तम कि असल खैर नश गो सह महरूम यकीनी तो इसे बचना चाहिए तम खुद तमिस बेहतर कुर्बानी न कर अगर तमिस मज यह पान कि सह अमि तरीक सोचान तो सीधी सी बात है तमिस कुर्बानी न कर बेहतर हाँ कुर्बानी वस तमिस नख लेकिन तमिस जरूर अमि चीज़ों ख्याल थवन
کہ اگر بہ کہالت کی وجہ کن پہ موقع بٲگراوِ بٲگراونس منٛز کیٛاہ چھُ فلسفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ تۄہہِ یِیو اَمہِ سۭتۍ رشتہٕ آئے ہم رشتے دار سے مل رہے ہیں ہم پڑوسی کو دیکھ رہے ہیں مطلب اچھا گیٹ ٹوگیدر گژھان اچھا یقینی طور انسانیتُک زاویہ فکرِ تران اتھ منٛز اگر کانٛہہ یہِ چیٖز چھُ یژھان محروم تھاوُن تو سیدھی سی بات ہے سُہ چھُ واریاہن معاملن منٛز پننس پانس محروم تھاوان. مولانا صاحب قربٲنی ہندس أمس جانور سُنٛد ذبح کرنہٕ پتہٕ یہِ تقسیٖم اتھ متعلق تہِ چھِ مختلف ہسا یہِ طبقہٕ فکر ونان مختلف کتھٕ وٕنکیٚنس چھِ لایو تُہۍ وٕچھان پرٛٮ۪تھ گرس منٛز شرعی احکامات کیٛاہ چھِ کوٗتاہ تھاوو گرس منٛز کوٗتاہ تھاوو رشتہٕ دارن کوٗتاہ دِمو ہمساین وغیرہ باقٕے قربان مساکیٖنن ہُنٛد حق کیٛاہ چھُ اتھ منٛز تھوڑا سا کرو اتھ وضاحت. وٕچھِو اتھ منٛز چھِ زٕ چیٖز اتھ منٛز چھُنہٕ شرعی حُکم چھُنہٕ کینٛہہ کہِ لٲزمی ہسا چھِ اَسہِ 2 حِصہٕ کَرٕنۍ 3 حِصہٕ کَرٕنۍ 5 حِصہٕ کَرٕنۍ یا کٲنٛسہِ زیادٕ دیُن کٲنٛسہِ کم دیُن لیکن فقہاء کرامن ہٕنٛز راے چھِ کہِ یا حدیث پاکن منٛز تہِ چھُ آمُت کہِ أسۍ گٔژھۍ کم سے کم اتھ أکِس طریٖقس تحت 3 حِصہٕ کَرٕنۍ پننِس عیالس پننٮ۪ن رشتہٕ دارن احبابن تہٕ پننٮ۪ن ہمساین وغیرہ غربا یتھ منٛز اکھ حِصہٕ چھُ غربا تہِ لیکن اگر کٲنٛسہِ زیادٕ عیال آسہِ سُہ ہیٚکہِ سورُے تہِ پننِس عیالس اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے یعنی کانٛہہ چھُ مران اکھ کٹھ سُہ آسہِ 10 کِلوٗ وزنہٕ تِم آسن گرس منٛز 20 بٲژ تو سیدھی سی بات ہے تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ ضروٗری تِم کرن ہرگٲہۍ تقسیٖم لیکن ضروٗرت چھِ تتھ منٛز تہِ شٲمِل کرُن بیٛاکھ غریٖب دپان گوٚژھ قۄربٲنی کیٛاہ چھِ احسان اگرچہِ شریعتن حُکم دیُت تِمن تِم ہسا ہٮ۪کن پانسٕے یوت تہِ کھٮ۪تھ لیکن ییٚتہِ کوٚر کِتاب و سنتس منٛز مساواتُک یہِ حُکم آسہِ کہِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایہِ کہِ تُہۍ ٲسِو شربت تراوان رس تراوان أکِس سِری منٛز تہِ أکِس کلہرِ منٛز تہِ زیادٕ تاکہِ ہمساے تہِ گژھِ نہٕ اَمہِ نِش محروم گژھُن کینٛہہ سیدھی سی بات ہے اتھ پیغمبر سٕنٛدِس اتھ دیٖنس منٛز اتھ حُکمس منٛز اگر یقیٖنی طور اجازت چھُ کہِ أسۍ ہٮ۪کو پننسٕے گرس تہِ کھٮ۪تھ لیکن تمہِ پتہٕ تہِ گژھِ غریٖب اتھ منٛز 2 کھۄتہٕ زیادٕ شٲمِل آسُن. تُہنٛز یہِ کتھ گژھان پتہٕ ثٲبت کہِ یہِ چھُ پتہٕ بنان محبوٗب چیٖز پتہٕ چھُ یِہوے کرُن قۄربان یِہوے بٲگراوُن یقیٖنی طور کافی ثواب لیکن اتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز یُس أسۍ وٕچھان چھِ أسۍ کہ اَسہِ چھُ آسان کانٛہہ جان رشتہٕ دار کانٛہہ جان دوس أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ أسۍ اصل تانُک انتخاب کران پتہٕ ییٚلہِ أسۍ اُجری سِری پاچہِ بالکل پاچہِ ہُران چھِ تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ دپان یہِ ہسا گٔے غریٖبس گٔے فلٲنِس وغیرہ تو سیدھی سی بات ہے سۄ قۄربٲنی چھنہٕ قبوٗلٕے گژھان یتھ منٛز نہٕ انسان انصاف ہیٚکہِ کٔرِتھ مٲرِتھ ماز پھٔلِس سۭتۍ یعنی کہ زندٕ انسانن کوٚر نہٕ زندس سۭتۍ انصافٕے وۄنۍ اگر کم سے کم انصاف کرِ مٲرِتھ ماز پھٔلِس سۭتۍ کہِ گوٚژھ أمِس غریٖبس تانۍ واتُن میانہِ حساب پزِ أمِس بہتریٖن ران تُلٕنۍ یہِ پزِ أمِس غریٖبس دِنۍ کِتاب سنت مُطابق تہِ لہذا یہِ أمِس پزِ یہِ تقسیٖم کرُن بیٚیہِ پزِ اَسہِ تیُتُے پننہِ ضروٗرت خٲطرٕ تھاوُن أسۍ چھِ ہر گرس منٛز احتمام کران ڈیٖپ فریٖزر گژھِ آسُن اتھ منٛز چھِ أسۍ 2-3 جانور بران پتہٕ چھِ أسۍ کھٮ۪وان یہِ کھنٛجہِ یِہُنٛد تہِ قۄربان مازس منٛز چھِ فوٲیِد لیکن آز چھُ میڈِکل ساینس ونان یوٗتاہ زیادٕ ژیٖرۍ کھٮ۪مو ماز تیٖتیاہ چھِ تتھ منٛز نۄقصانات تہِ موجوٗد لیکن اتھ منٛز چھُ اَوے کہ یہِ ہٕنٛز خوشی منٛز گژھِ أسۍ شٲمِل کرٕنۍ ہر کٲنٛسہِ ییٚلہِ وۄنۍ فریٖزرس منٛز مےٚ سورُے کٹھ فریٖز کوٚر تہٕ غریٖبس کتہِ بیٚیِس تانۍ کیٛاہ واتناو تہٕ اسلیے چھِ ضروٗرت امہِ چیٖزٕچ کہِ اتھ قۄربٲنی منٛز چھِ حدس جایہِ آسہِ انسانس پنُن نفس قۄربان کرنٕچ ضروٗرت تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ قۄربٲنی ہٕنٛدِس اصل فلسفس تانۍ وٲتِتھ. بالکل مولانا صٲب بیٚیہِ دِتو اَسہِ اکھ چیٖز چھُ بیٚیہِ کہِ گرس منٛز چھُ اکھ نفر کران قۄربان تہٕ یُس یہِ فیملی چھِ آسان پنٕنۍ فیملی یِم بٲژ 4 چھِ آسان یہِ چھا تِمن کھسان تہٕ یہِ چھُ تٔمِس نفرس کھسان یُس یہِ ذبح چھُ کران وٲجِب چھُ صرف تٔمسٕے پٮ۪ٹھ آسان یُس صاحبِ نِصاب چھُ آسان یُس گرُک زیُٹھ آسہِ مِثال 4 بچہِ چھِ یِم چھِ یِتھ پٲٹھۍ زیٖنِتھ کران أکِس مٲلِس حوالہٕ سُے چھُ یِہُنٛد پراپرٹی ہُنٛد اونر تہٕ تٔمسٕے پٮ۪ٹھ چھُ یہِ وٲجِب آسان ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ادا کرِ تہٕ سُہ ووت تمام گرٕکہِ طرفہٕ نکھٕ تتھ منٛز گٔے سٲری شریٖک لیکن اگر کانٛہہ چھُ ونان وۄنۍ دپان چھِ بہٕ ہسا کرٕ پننِس قۄربٲنی منٛز ہٕنٛدٮ۪ن حِصن منٛز باقٕے شریٖک اگر أمِس بوٚڑ جانور آسہِ یا لۄکُٹ آسہِ یہِ دپہِ اکہِ کھۄتہٕ زیادٕ جانور کرٕ بہٕ تو سیدھی سی بات ہے تِم ہٮ۪کن کٔرِتھ تٕہنٛدِ خٲطرٕ تہِ بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ لیکن گۄڈنِچ قۄربٲنی یۄس أمِس چھِ کرٕنۍ سُہ چھِ أمِس پننہِ طرفہٕ کرٕنۍ اگر کانٛہہ آسہِ یژھان بہٕ ہسا کرٕ حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ طرفہٕ اُمت کہِ طرفہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ طرفہٕ تہِ اکُے جانور آسٮ۪س وہ ادا نہیں ہوگا سُہ گژھِ تٔمِس صرف پننے طرفہٕ گۄڈٕنۍ ادا یا کانٛہہ دپہِ مےٚ حظ کوٚر یِہُس یہِ تہِ چھُ اکھ غلط کنسیپٹ مےٚ حظ کوٚر پرُس پننہِ خٲطرٕ یِہُس چھُس بہٕ والدین ہٕنٛدِ خٲطرٕ کران ایسا کوئی نہیں کوئی کنسیپٹ نہیں اسلام میں اتھ کیٛاہ چھُ کرُن أمۍ کوٚر پننہِ خٲطرٕ ذبح سُہ گوٚو توتہِ أمۍ سٕنٛدی خٲطرٕ ذبح
ییٖتِس کالَس نہٕ یہِ گۄڈٕ پَنٕنۍ وٲجِب قۄربٲنی ادا کَرِ تَمہِ پَتہٕ یِہِنٛدِ خٲطرٕ تی یژھِ کَرُن تِہِنٛدِ خٲطرٕ یا یہِ ہیٚکہِ پنٛنہِ قۄربٲنی ہِنٛدِس ثوابَس منٛز باقیَن شریٖک کٔرِتھ تہِ دَپہِ قۄربٲنی گٔیی میٛانہِ طرفہٕ لیکِن بہٕ چھُس اَتھ ثوابَس منٛز باقٕے شریٖک کَران یہِ چھِ اَمِچ حقیٖقی یہِ ہسا شرعی صوٗرت اَمیُک اَکھ جُز چھُ یہِ تہِ کہِ اِنسان چھِ اَکثر کَران أسۍ یہِ کٲم کہِ أسۍ چھِ وَنان کٲنٛسہِ نفرَس دَپان چھِس ہسا اَسہِ تُلی پونٛسہٕ تہٕ اَسہِ دِتۍ کٲنٛسہِ سِلاٹر ہاوسَس یہِ گٔے مےٚ کَتھ تۄہہِ مٔشِتھ وَنٕنۍ یا اَسہِ دِتۍ کُنہِ اِدارَس دیٖنی اِدارَس ییٚتہِ قۄربٲنی نظم چھُ آسان اَسہِ تہِ چھِ مُختلِف اِدارَن منٛز قۄربٲنی ہِنٛدۍ نظم آسان آز کل تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ تُلان تِمن چھِ دِوان أسۍ پونٛسہٕ یا تِمن چھِ أسۍ ٹرٛانسفر کَران تَمہِ خٲطرٕ چھِ تِمن ڈِٹیل دِنۍ یہِ ییٚمِس أسۍ ہسا چھِ ییٚمِس نفرَس سٕنٛدِ خٲطرٕ کَران یہِ چھِ مَسٹا ییٚلہِ سُہ ذبح کَرن وِزِ تٔمۍ سُنٛد ناو یی ہٮ۪نہٕ باضٲبطہٕ طور جہرن تیٚلہِ گژھِ أمۍ سٕنٛز قۄربٲنی ادا اگر نہٕ تیٚلہِ گژھِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛز قۄربٲنی ادا کِہیٖنۍ یہِ چھِ اَتھ منٛز اکھ لٲزمی جُز بہرحال قۄربٲنی ہِنٛدۍ یِم زَن فلسفہٕ چھِ اَمِکۍ مُختلِف معاملات چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ گٔے مُدلل تہٕ مُفصل کَتھ مولانا حامد صٲبَس سۭتۍ آز چھُ جُمعۃ المبارک میدانِ عرفاتَس منٛز چھُ وٕنکٮ۪ن فرزندانہِ تعویٖدَن ہُنٛد مجمہٕ تہٕ موقعہٕ چھُ 2 مِنٹ چھِ اَسہِ پرٛوگرامَس منٛز أسۍ کَرو تۄہہِ اِستِدا کہِ پرٛوگرامُک یُس زَن اختتام کَرو أسۍ دُعا سۭتۍ تُہٕنٛدِ دُعا سۭتۍ یقیٖنی طور چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فرزندانہِ توحیٖد وٕنکٮ۪نَس مکہِ کٮ۪ن صحراون اندر کانٛہہ چھُ جبلہِ نوٗرَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ چھِ میدانِ عرفاتَس منٛز کانٛہہ چھِ مُزدلِفَس منٛز کھڑا اَتھٕ دٲرِتھ پروردِگار سٕنٛدِس رحمتس اللہُمَ یا اکرم الاکرمیٖن یا ذا الجلال والاکرام تقبل منا ومنک الاجابہ یا ارحم الراحمین اے پروردگار وٕنکٮ۪نَس چھِ پوٗرٕ دُنیاہَس اندر جُمعۃ المبارک چھُ لُکھ چھِ اَتھٕ دٲرۍ سٲرسٕے مکہِ کٮ۪ن صحراون منٛز پنٕنۍ اَتھٕ پھٔہلٲوِتھ چٲنِس رحمتس اے رحمت والہِ خۄداے چٲنۍ محبوٗب علیہ الصلوٰۃ والسلامن فرمو عرفات کٮ۪ن سیٚکہِ دانن برابر چھُ اللہ تعالیٰ أزکہِ دۄہ کران گۄنہن مغفرت تہٕ بیٚیہِ گُنہگارن آزاد کران جہنم نِش اے پروردگارا تِمن دُعاہن اندر تھٲیزِ اَسہِ گۄنہگارن تہِ شریٖک اَسٮ۪ن خۄدا کارن تہِ شریٖک میٖس ٲبدارس تہِ شریٖک اے پروردگار یِم وٕنکٮ۪نس پوٗرٕ دُنیاہس منٛز چھِ ؤتھمٕتۍ چانہِ بارگاہہِ کُن یقیٖنی طور چھُ چون وعدٕ یُس اَتھٕ تہٕ دِل میانہِ بارگاہہِ کُن وۄتھان چھُ تتھ اَتھس تہٕ دِلس چھُس بہٕ عنایت کران اے پروردگار اَسہِ تہِ پھٔہلٲے چانہِ بارگاہہِ منٛز اَتھٕ اے اکرم الاکرمیٖن خۄدایہِ اے ارحم الراحمیٖن خۄدایہِ اے پروردگار ژےٚ چھُے واسطہٕ تِمن تمام حُجاجہِ کِرامن ہُنٛد یِم وٕنکٮ۪نس مکہِ کٮ۪ن صحراون منٛز سربہ سجوٗد تہٕ تلبیہٕچہِ بُلند آواز چھِ دِوان اَمہِ پتہٕ چھِ پروردگارٕ پننٮ۪ن گۄنہن مغفرت کٔرِتھ چٲنۍ رضامٔندی ژھاران أسۍ تہِ چھِ اَمی رضامٔندی ہٕنٛدۍ خواستگار أسۍ تہِ چھِ طلبگار گژھکھ نہ اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ رٲضۍ پننِس محبوٗب علیہ الصلوٰۃ والسلام سٕنٛدِس محبتس اندر سپد اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ مہربان یتھ جماعتس پٮ۪ٹھ تہِ مہربان پروردگارا دُنہیٖکٮ۪ن کوٗنن کوٗنن منٛز ییٚتٮ۪ن تہِ ییٚمِس اِنسانس ضروٗرت چھِ چانہِ مدتٕچ پروردگارا تتٮ۪ن کر تس مدد پننِس ٹٲٹھِس معشوق علیہ الصلوٰۃ والسلام سٕنٛدِ پاسہٕ بے رحمتک یا ارحم الراحمین ماشاء اللہ مولانا حامد صٲب سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد تُہۍ آیِو یَتھ پرٛوگرامَس منٛز اَنوٕ تۄہہِ تشریٖف تہٕ اہم نۄقطن درٛایہِ گیٖنۍ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اور ناظریٖن تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یَتھ گھنٹس روٗزِو تُہۍ سون پرٛوگرام وٕچھان تہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ ٲسِو وٕچھان گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے دِیِو مےٚ تہٕ وساب جیٖلانِیَس اِجازت السلام علیکُم